یہ سورہ نحل ہے جی، 14واں سپارہ ہمارا چل رہا ہے، اور رکوع نمبر 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرة قلوبهم منکرة وهم مستکبرون۔ تمہارا معبود خداوند برحق ہے، پس جو لوگ ایمان نہیں لاتے آخرت پر ان کے دل منکر ہیں اور وہ مغرور ہیں۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا يحب المستکبرین۔ یقیناً اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ پسند نہیں کرتا غرور و تکبر کرنے والوں کو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا نازل فرمایا تمہارے پروردگار نے، کہ کہتے ہیں کچھ نہیں، یہ تو پہلے لوگوں کے من گھڑت قصے ہیں، تاکہ اس ہرزہ سرائی کے باعث وہ اٹھائیں اپنے گناہوں کے بوجھ قیامت کے دن، اور انہی لوگوں کے بوجھ بھی اٹھائیں جنہیں وہ گمراہ کرتے رہے ہیں جہالت سے۔ کتنا برا ہے یہ بوجھ جو اپنے اوپر وہ لاد رکھتے ہیں۔ یہ جناب آج کا مختصر سا ہمارا سبق ہے اتفاق سے، اور ہفتہ وار سبق میں سے یہ ہے، بہت خوبصورت۔ اس میں کوئی زیادہ تفسیر کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہارا خداوند معبود الہکم الہ واحد ہے۔ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر ان کے دل انکار کر چکے ہیں، وہ مغرور ہیں، اور اللہ جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ غرور و تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ اللہ نے کیا نازل فرمایا، کیا تم جانتے نہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ پرانی قوموں کے قصے ہیں، جس کو ہم پہلے کئی بار ڈسکس کر چکے ہیں کہ آپ جب پرانی پہلی کتابیں بھی پڑھیں گے تو ظاہر ہے آپ کو بالکل کئی واقعات تو ورڈ ٹو ورڈ ایک جیسے ملیں گے۔ جیسے قرآن شریف میں گائے کے ذبح کرنے کا ذکر ہے، یا قرآن شریف میں وہ ذکر ہے جس کو آپ پڑھتے ہیں جس میں گائے کی پوجا کا ذکر ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے اپنی قوم کو ٹھہرانے کے بعد، تو آپ حرف بہ حرف دیکھیں گے کہ تورات میں بھی یہی الفاظ اور قرآن شریف میں بھی یہی الفاظ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آج کل کے یہودی بھی، اب بھی جب آپ اگر کسی یہودیوں کے ویڈیوز دیکھیں گے یا انٹریکشن ہوگی ان سے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ یہی بات کہتے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو انہوں نے وہاں سے ہی قصے اکٹھے کر لیے ہیں اور عربی زبان میں تھوڑا سا مختلف شاعری کے ساتھ بیان کر دیے ہیں۔ حالانکہ اس میں بہت ساری باتیں، گزارش یہ ہے، دیکھ پہلے بھی میری کچھ ایک دو دوست ہیں جن سے اس معاملے میں ڈسکشن ہوئی، اور آپ جب قرآن شریف پڑھیں گے یا آپ ہدایت پہ آنا چاہتے ہیں تو اس میں کتنی ایک ہدایت ہے، قرآن شریف میں کتنا ایک حکم دے دیا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ کوئی بہت لمبا چوڑا نہیں ہے، مختصر باتیں ہیں، چند باتیں ہیں، کوئی بہت لمبی چوڑی بات نہیں ہو رہی۔ پچھلے لوگوں کے قصے سنا کر، پچھلے لوگوں کی باتیں سنا کر اس سے عبرت دلائی جاتی ہے، اس سے واعظ و نصیحت کی جاتی ہے کہ دیکھو ہم نے پچھلی قوموں کے ساتھ ایسا کیا ہے، تم ایسا کرو گے تمہارے ساتھ بھی انجام مختلف نہیں ہوگا۔ اور اس کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا بے حساب بار احادیث میں بیان فرما دیا ہے کہ کوئی اس بات کا خیال نہ رکھے کہ وہ کلمہ گو مسلمان ہو گیا ہے اور اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا، اس کی بخشش ہی بخشش ہے۔ جو کہ آج کے مسلمان نے بالکل 16 آنے اپنے اوپر بالکل فٹ کر لیا کہ جی ہماری بخشش ہو چکی ہے، جنت اصل میں ہم جائیں گے، باقی تمام دنیا دوستی ہے۔ یہ فارمولہ پیٹ کر کے، اور یعنی کمال کا ایک اور عقیدہ ہے کہ ہم بس
تھوڑے دن کے لیے دوزخ میں بھیجے جائیں گے اپنے اعمال کے حساب سے، اور جب اعمال کا قرض چکا دیں گے اور سزا بھگت لیں گے تو ہمیں جنت میں داخل۔ قرآن شریف اس کے اوپر بڑی واضح آیات نازل فرماتا ہے کہ یہ جاہلوں کے فرمان ہیں، جاہلوں کے کہنے ہیں، منکروں کے، مشرکین کے۔ وہ کہتے تھے کہ جی ہمیں آگ چھوئے گی جہنم کی مگر تھوڑے دن۔ بالکل یہی عقیدہ مسلمانوں میں بالکل ٹھسا ٹھس کر کے رائج ہو گیا۔ قرآن شریف فرما رہا ہے اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، کہ جنت کے لوگ تو جنتی ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور جو دوزخ کے لوگ ہیں وہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہاں قرآن شریف میں بالکل 2 مرتبہ اس کا ذکر ضرور ہے کہ جب تک پھر اللہ چاہے، جب تک وہ رکھنا چاہے۔ لیکن ہمارے ہاں کئی عقیدے بہت بگڑ کر اور بہت تکلیف دہ انداز میں رائج ہو گئے ہیں، جس میں یہ عقیدہ بڑا زبردست ہے کہ ہم تو ایک بخشی ہوئی قوم ہیں اور ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں، اور یہ تمام باتیں پچھلی قومیں کر چکی ہیں۔ ایک قوم نے کہا نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم تو پھر ہمارے بڑے پیارے ہو، اب مرنے کی تمنا کرو پھر کہ تمہیں موت آ جائے۔ تو جب ان سے کہا جائے کہ اب مرنے کی تمنا کرو تو وہ کہیں گے استغفر اللہ، 1000 برس کی زندگی چاہیے ان کو، تو یہ تو 1000 برس جینا چاہتے۔ سیم ایسا لگے گا جیسے آپ آج کے معاشرے میں اپنی کسی گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے بات کریں۔ یہ اقوال زرعی، یہ دعائیں یہ پھیل چکی ہیں ہر معاشرے کے ہر حصے میں، جس کے اندر طویل العمری کی دعائیں دی جاتی ہیں، سب کو لمبی عمر پاؤ۔ بھائی کوالٹی آف لائف ہونی چاہیے کہ آپ کس طرح کی عمر گزار رہے ہیں، لمبی اور چھوٹی کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ بہرحال وہ بات کہیں اور نکل جائے گی۔ گزارش اتنی ہے کہ اچھا ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنی دنیا بنائیں، بہت اچھا ہے، کر رہے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں سب لوگ، بہت ٹھیک ہے۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ اگر محفل میں نہیں آتے تو کم از کم گھر میں سبق ضرور دہرا لیا کریں۔ ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے، کم از کم وہ پڑھ لیا کریں۔ ایک رکوع ایک ہفتے کے اندر ہے۔ ہمارے اندر ایک مسئلہ، اس کو بند کر دینا بیٹا، ذرا دروازے کو تھوڑی دیر بند کر دیں۔ ہمارے یہاں معاملہ ایک چل پڑا ہے، یا تو قرآن شریف پڑھنے کا بخار چڑھ جاتا ہے کہ جی 2 4 4 5 5 سپارے ایک دن میں پڑھے جا رہے ہیں جیسے رمضان شریف میں، یا پھر بالکل ہی پڑھ کر کے کہ جی آج نہیں پڑھا اور آج طبیعت نہیں کری اور آج معاملہ رہ گیا۔ جو عبادت جب بھی مستند احادیث کے حساب سے آپ دیکھیں گے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کو اس میں ایک بات بڑی مضبوط ملے گی۔ ایک تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں پوری اسماء الحسنی آپ دیکھ لیں، پوری سیرت طیبہ دیکھ لیں، کوئی کام آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو عارضی طور پہ اللہ کے رسول نے کیا ہو، عارضی وقتی طور پہ۔ ہمیشہ لانگ ٹرم پلاننگ، ہمیشہ آفاقی بات، ہمیشہ مضبوط بات۔ اور جب اعمال کے حساب سے دیکھیں گے، عبادات دیکھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام ایک بار کر لیا سو ہمیشہ کیا، مقررہ وقت پہ، ہمیشہ اس کو جاری کر دیا، دوبارہ پھر چھوڑا نہیں ہے۔ نمازوں کے اوقات آپ سارے دہرا چکے ہیں، ہم حدیث کے سبق میں اس کو بہت اچھی طرح پڑھ چکے ہیں، اگر ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایک ایک صنف، ایک ایک سنت، ایک ایک لہجہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی پائے میں، کسی پیرائے میں، کسی زندگی کے کسی حصے میں کیا ہے، وہ دوبارہ آپ نے جاری کیا ہے، اس کو پھر چھوڑا نہیں ہے۔ اور ایسا ہی تلقین فرمائی امہات المومنین کو بڑی تاکید کے ساتھ صحیح احادیث میں، جس کا ذکر ہے کہ تم بھی ایسا ہی کیا کرو، کہ کام اتنا کرو، کام ایسا کرو جو جاری کر سکو ہمیشہ۔ آج بہت کر لیا اور کل کچھ نہ کر سکے۔ صحیح احادیث کے حساب سے طویل عبادتیں، طویل قیام اللیل، اس تک سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، صحیح احادیث کے حساب سے۔ خود امہات المومنین سے مروی جو احادیث ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ ساری چیزیں بڑی برے انداز میں رائج ہو چکی ہیں۔ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ جدھر جائیں گے آپ کو یہ رنگ مل جائیں گے
کہ آج جاگنے والی رات، آج عبادت کی رات، آج ساری رات کھڑے رہو اور کل اوندھے پڑھ کے سو جاؤ، اور گزشتہ رات بھی اوندھے پڑھ کے سو ہی رہے تھے۔ کوئی کنسسٹنسی نہیں، کوئی تواتر نہیں، کوئی ربط نہیں۔ ساری رات عبادت کرنے کے لیے نئے نئے قسم کے نوافل، نئے نئے قسم کی عبادات رائج کر لی، جس کا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے تو دور کا تعلق نہیں، صحابہ کرام سے بھی طریقہ نہیں ملتا۔ جاگنے والی راتوں میں ایسے، تاکہ آپ بور نہ ہوں اور آپ جاگتے رہیں، ایٹ لیسٹ تہجد کے ٹائم تک، چونکہ سحری کا انتظام کیا گیا ہے اور اگلے دن روزہ ہے، با اہتمام روزے رکھے جاتے ہیں۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ پوٹینشل تو ہے قوم کے اندر، امت میں پوٹینشل تو ہے، استعمال غلط جگہ ہو رہا ہے، اپنی جگہ نہیں ہو رہا۔ ابھی جیسے یہ ربیع الاول کا معاملہ چل رہا ہے اور آپ دائیں بائیں دیکھ لیں گے اور دیکھنا شروع کر چکے ہوں گے اور دیکھتے رہیں گے پورے مہینے میں، اس طور کی، اس انداز کی عبادت، اس طور کی محبت اور عقیدت کا اظہار جو بالکل ہی انوکھا اور انوٹھا ہو، نئی بات ہو، کچھ لوگ کہیں واہ یار یہ ہماری محفل میں نہیں ہوا تھا، انہوں نے یہ بھی کر لیا، نئے سرتال والے یہ نعت خوان اور دائیں بائیں اچھل کود، یہ بدنام کر رہے ہیں راستوں کو، یہ راستوں کو خراب کر رہے ہیں۔ اب انہیں کوئی بھی سنے، ہم تو خود بچپن سے نعتیں سننے اور پڑھنے اور دیکھنے والے لوگ ہیں، بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ، ہمارا تو جمپل ہی سارا یہ ہے۔ اب تو ہمیں بھی ایسا لگتا ہے کہ بھائی اس معاملے کو روک دینا چاہیے، حرکتیں ایسی ہو رہی ہیں۔ بڑے ادب کے ساتھ ہم نے محفلیں ہوتی دیکھی ہیں نعت کی، بڑے خوبصورت اشعار بڑے ادب سے پڑھے جا رہے ہیں، بڑے بڑے نام سارے ہی غائب ہو گئے، اور اب تو عجیب نئے رنگین قسم کے وہ نئے نئے فیشن اور نئے نئے انداز اور نئے نئے اسلوب کے انداز میں نعت گوئی ہو رہی ہے۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ پوٹینشل کو غلط جگہ استعمال نہ کیا جائے۔ ہمارے ہاں بھی جو سلسلے کے لوگ ہوتے ہیں، ظاہر ہے، دیکھیں ہم نے مزاروں پر بھی جانا ہے، درباروں پر حاضریاں دینی، ہم نے قوالی کا بھی اہتمام کرنا ہوتا ہے، یہ ہمارے سلسلے کے پروٹوکولز ہیں، یہ ہوتا ہے، بالکل ہمارے ہاں رائج ہے، ہمیں اس پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے، نہ ہم چھپ کے کرتے ہیں، ہم تو کھلے کرتے ہیں بھائی، بالکل۔ یہ پیلا نیلا رنگ پہنتے ہیں وہ لوگ، ہمیں کہتے بھی کہ سکھوں والا رنگ ہے، تو بھائی ہوگا سکھوں نے ہم سے لیا ہے، سکھ تو ابھی 400-500 سال پرانے ہیں، مسلمان 1400 سال پرانے کم از کم، اور آدم علیہ السلام سے لگائیں تو ہمیشہ سے۔ تو یہ رنگوں کے اوپر دین نربھر نہیں کرتا، رنگوں پہ انحصار ہی نہیں ہے دین کا، سبز ہو یا پیلا ہو یا کالا ہو یا سفید ہو یا نیلا، اس کے اوپر میں پہلے بڑی گزارش کر چکا ہوں، بڑے ادب کے ساتھ کر چکا ہوں، کہ جتنے آپ سراؤنڈنگ میں رائج سلاسل یا مسجدوں کے محتمے میں دیکھیں گے، خاص طور پہ نعت خوان دیکھیں گے، انہوں نے مخصوص رنگ پکڑ لیا ہے، پیلی پگڑی والے، نیلی پگڑی والے، سبز پگڑی والے، سفید پگڑی والے، گروہ بنے ہوئے ہیں، گروہ بنے ہوئے ہیں، وہ اپنے ایک سمبل ہے آئیڈینٹی کا، تو ٹھیک ہے، کوئی ایسی اس میں بری بات نہیں ہے، لیکن بری بات تب ہے، برا تب ہے جب وہ منسوب کرتے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ آپ پیلی پگڑی پہنتے تھے، آپ سبز پگڑی پہنتے تھے، آپ لال پگڑی پہنتے تھے، آپ سیاہ پگڑی پہنتے تھے، آپ سفید پہنتے تھے۔ لگتا ہے ایسے ہے کہ پگڑیوں کی ایک بہت بڑی ورائٹی تھی جو ایک بہت بڑے کیبنٹ میں بھری پڑی تھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ذرا اس کو پاز کرتے ہیں اذان کے بعد۔ تو ہم گزارش یہ کر رہے تھے کہ ایسا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کیا جاتا ہے، ایسے پروجیکٹ کیا جاتا ہے، جیسے بہت ساری دستاریں آپ کے کیبنٹ میں پڑی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں آج پیلی لے آؤ، آج کالی نکال لاؤ، آج سفید پہنوں گا، اور ایک بڑی تعداد لگ بھگ 700 اور اس سے بھی زیادہ ایسے صحابہ کرام کی ملتی ہے جن کے پاس سطر ڈھانپنے کے کپڑے نہیں ہیں، سطر ڈھانپنے کے کپڑے نہیں ہیں، وہ پرانی سی تہبند باندھ کر کوئی گزارا کر رہا ہے، کوئی کمبل ہے کسی کے پاس ایک ہی سے گزارا کر رہا ہے۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایتوں میں، صحیح بخاری اور صحیح
صحیح بخاری اور مسلم کی صحیح روایتوں میں، حدیثوں میں، کہ آپ کے پاس بہت مختصر عرصہ اوپر کا لباس رہا، نیچے تہبند آپ کی پوری ہوتی تھی، اور زیادہ جو آپ نے جو آخری اپنے ایام گزارے ہیں، آپ اسی تہبند کو کھول کر اپنے بائیں کاندھے پر دائیں کاندھے پر ڈال لیتے اور نماز ادا کر لیتے. ایک تہبند ہی تھی، اوپر کا کرتا نہیں تھا، اور اکثر مل جاتا تھا، کوئی تحفہ دے گیا، کوئی کر گیا، تو آپ نے محفل میں پہنا، مجلس میں پہنا، اور پھر واپس کر دیا، برخاست کے ساتھ ساتھ ہی اتارا اور کسی کو دے دیا کہ بھائی ہم نے آپ کی خواہش، آپ کی محبت تھی، پورا کر دیا اس کو، اور اب یہ اے فلانے یہ تم لے جاؤ. صحیح روایتوں میں اگر یہ ملتا ہے تو آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ دستاریں کیسے پہنتے تھے. تو یہ بہت سارے باتیں ہیں جو رائج تو ہو چکی ہیں، اور کچھ نشان نئے قسم کے ہماری قوم نے نکالے ہیں، مبارک قسم کے. میں آپ کو بڑی واضح، دل خراب کرنے والی بات نہیں، بڑی واضح میں آپ کو گزارش یہ کر رہا ہوں. دیکھیں، نالین مبارک کا نشان بڑا مشہور ہے، بڑا مشہور ہے. کوئی مستند سند نہیں ہے کسی جگہ پر کہ یہ نالین مبارک کا یہ ڈیزائن تھا. میں آپ کو بڑی مستند بات بتا رہا ہوں. آپ چلے جائیں گے ترکی، اور آپ چلے جائیں گے لاہور، اور آپ کہیں گے نالین مبارک وہاں رکھی ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جا کر دیکھ لو اندھے، آپ خود جا کر دیکھ لیجئے گا، میں تو دیکھ چکا ہوں. اس میں لکھا ہے منسوب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان سے نسبت ہے کہ اس طرح کی ہوتی تھی، یہ والی نہیں تھی، یہ نہیں تھی، اس طرح کی ہو سکتی تھی، اس طرح کا فیشن وہاں موجود تھا، اس طرح کا لباس، اس طرح کا چپل، اس طرح کا جوتا پہنا جاتا تھا، وہ سارے ہی پہنتے تھے. ہم نے وہ اٹھا لیا بہت آسمان پر، ہم نے وہ ماتھوں پر سجا لیا، ہم نے جزدان بھی لگا لیا قرآن شریف کے. اب جب ہمیں سعودی پکڑتے ہیں کہ یہ تم جوتے کے نشان اس کے اوپر کیوں بنا رہے ہو بھائی، ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ جی یہ تو اہل حدیث ہے، یہ تو دیوبندی ہے. ہمیں وہاں کھجلی ہو جاتی، لیکن ہم وہاں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہاں آ کے بولتے ہیں. بیٹا ایک کھول دو دروازہ، بس اب ذرا ہوا آئے گی. گزارش یہ ہے کہ آپ یا ہم ایسے کام کریں کیوں جس میں اعتراض آئے، اور وہ بھی اتنی برگزیدہ بڑی ہستیوں کے لیے اعتراض پیدا ہو. ایسا کام کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس کے علاوہ محبت نہیں دکھائی جا سکتی؟ کیا سیدھے طریقے سے عقیدت نہیں دکھائی جا سکتی؟ کچھ چیزیں ہمیں چھوڑنی ہوں گی، اپنے دین کو سیدھا رکھنا ہوگا. آج ہی چھوڑ دیں، آگے نسلوں میں بتا دیں کہ جی یہ کام ہمارے کرنے والے نہیں ہیں، یہ محبت کے اظہار نہیں ہے، یہ سیدھے طریقے نہیں ہیں، یہ فیشن رائج ہو چکا ہے، لیکن یہ کوئی زیادہ اپلیکیبل نہیں ہے، اس کے اوپر اعتراض اور اس کے اوپر سوال زیادہ ہے. چھوڑ دیں اس کو. جہاں فرائض کا ذکر آ جائے جو قرآن شریف میں نازل ہوا ہے، آپ اس کو بھائی گردن کٹا دیں، نہ چھوڑیں، ختم ہو گئی بات، بس سیدھا. لیکن اگر کوئی مثالی بات ہے، کوئی تمثیلی چیز ہے، کوئی ایسی رائج ہے، تو اس پہ اڑنے پھنسنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وجہ نہیں ہے. اس کو چھوڑ دینا ٹھیک ہے، جیسی گیدرنگ ہو ویسا آپ کر لیں، اعتراض پیدا نہ کریں. اب دوسری بات میں عرض کرتا ہوں کہ جو سلسلوں کو نہیں مانتے اور اہل سنت والجماعت میں سے ان کا جم پل نہیں ہوتا، نعت گوئی شروع سے ہوئی نہیں، نعت سنی نہیں، وہ بڑے ہو کر بھی ایسے نہیں ہو سکتے. بہت فرق ہوتا ہے، ان کی جم پل میں فرق آ جاتا ہے. میں آپ کو سچ بتا دوں، یہ خمیر میں شامل ذرا کم ہوتا ہے. پھر وہ ایسے نقصان، ایسے اعتراض بھی اٹھاتے ہیں جو بےمانی ہے، بے مقصد ہے، وہ بھی رائج ہے. میں آپ کو ایک آسان سی مثال سناتا ہوں، بڑی آسان سی مثال سناتا ہوں. وہ بچوں کے اسکول کا ہم پڑھ رہے تھے تو اس کے اندر تھی بڑی آسان سی مثال. جمعہ تو خدا نہ خواستہ پڑھ ہی لیتے ہوں گے، جو سارے ہی ہم جمعہ وغیرہ پڑھ لیتے کبھی کبھی. سوال کتاب کہانی میں، اس میں کتاب میں قصے میں یہ تھا کہ جمعے کے آداب ذرا لکھیں، سنت طریقے لکھیں جمعے کی، سنت اعمال کہ جمعے کے دن غسل کیا جائے، غسل ناخون تراش لیے جائیں، سرما لگا لیا جائے، صاف ستھرا لباس ہو، خوشبو ہے تو لگائیں، عطر ہے تیل ہے استعمال کریں. مسجد میں جا کر خاموشی سے بیٹھ جائیں، جب خطبہ ہو رہا ہو تو خاموشی سے سنا جائے، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں. یہ سن رکھی ہے نا باتیں، آپ نے سنی ہے نا.
اور جو سوال تھا کہ جی سنت اعمال جمعے کے دن جو کیے جاتے ہیں وہ سنت طریقے وہ دیکھے، تو وہ جواب کتاب والوں نے یہی لکھا ہے کہ اس کا جواب یہ ہوگا۔ میں اس میں یہ سوچنے پہ تھوڑا سا مجبور ہو گیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کیا جمعے کے لیے مسجد جاتے تھے اور خاموش کسی کونے میں بیٹھ جاتے تھے؟ کیا ایسا ہے؟ کیا جب خطبہ ہو رہا تھا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے ایک جگہ بیٹھے ہوتے تھے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو بعد میں آنے والے امتی کریں گے، سنت نہیں ہے۔ رسالت مآب تو خود خطبہ دیں گے، وہ تو پہلے پہنچیں گے، ممبر پر تشریف فرما ہوں گے، وہ تو لوگوں کے مسائل سنیں گے، سوال ہوگا، جواب ہوگا، دکھ درد ہوں گے، سارے معاملات نپٹائے جائیں گے۔ مسجد ہوتی اسی لیے، آپ کا تو طریقہ کار، آپ کا طرز عمل، آپ کی سنت مبارک یہی ہے۔ اگر آپ خاموش کسی کونے میں بیٹھے ہوں گے تو کیسے ہوگا؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ تو رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام کی طریقہ ہے۔ آنے والی قیامت تک جو امت ہوگی وہ یہ کرے گی۔ آپ کہیں سنت سے ثابت نہیں ہے، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کہ جی سنت سے ثابت نہیں ہے اس لیے میں کروں گا نہیں، خلاف سنت عمل ہے میں نہیں کروں گا، تو آپ لٹی ڈالیں گے مسجد میں جا کے، کیا کریں گے آپ؟ جمعے کے لیے گئے ہیں آپ، اچھل کود کریں گے؟ بھائی خاموشی سے ہی بیٹھنا ہوگا نا کسی نماز کے لیے۔ تو بے حساب باتیں، ابھی میں گنوانا شروع کروں تو پھر لنگر شنگل آپ کرا جائے گا۔ بے حساب باتیں ایسی ہیں جو آپ سنت سے ثابت نہیں کر سکتے۔ بھائی جان تھوڑا سا ٹھنڈے ہو جائیں۔ آپ اذان کو کب سنت سے ثابت کر سکتے؟ بہت ساری باتیں، میں ایک کو گنوا رہا ہوں تو ٹائم نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ ثابت نہیں کر سکتے، قرآن سے ثابت نہیں کر سکتے۔ قرآن میں اذان کا ذکر آپ بتا دیں، اذان کے الفاظ آئے ہوں، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ آ گیا، ٹھیک ہو گئی، صحیح ہو گیا، مان لیا بھائی۔ لیکن اذان کے الفاظ بعد میں رائج کیے ہیں، صحابہ کرام نے رائج کیے ہیں۔ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اذان دی ہو تو آپ مجھے بتا دیجیے گا۔ تو نہ سنت سے ثابت ہے نہ قرآن سے ثابت ہے، لیکن بالکل اتھینٹک ہے، مسلمان کو کرنا لازم ہے، بالکل فرض کی طرح ہی لازم ہے، لازم و ملزوم ہے۔ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیداً حکم فرما دیا ہے۔ ایون اکیلا آدمی، میں آپ کو ایک سیدھا سادہ ایک مسئلہ بھی بتا دیتا ہوں، یعنی مسئلہ کہہ دیا میں نے، مسئلے کا حل بتا دیتا ہوں۔ تنہائی میں اگر نماز پڑھی جا رہی ہے، تنہائی میں اکیلا آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ بھی اذان کہے، اور اگر اذان کہتے اسے بہت شرم آتی ہے تو کوئی بے شرم کا انتظار کر لے، وہ اذان دے دے گا باہر، لیکن اقامت ضرور کہے۔ اور یہ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ آپ، اور میں نے بھی جب سنا تھا میں ایسے ہی حیران ہوا تھا کہ یار یہ کیا بات کر رہا ہے بھائی، ہم نے تو کبھی کیا ہی نہیں ایسے، ہم نے تو کیا ہی نہیں۔ لیکن میں آپ کو صحیح حدیث سنا رہا ہوں بھائی، یہ صحیح حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ رائج طریقہ یہی ہے کہ آپ پہلے اذان ضرور دے دیں، سراؤنڈنگ میں جو بھی ہو وہ نماز کے لیے شامل ہونے کی دعوت اس کو پہلے دے دی جائے۔ اور اگر آپ دیکھتے ہیں سراؤنڈنگ میں کوئی بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہی نہیں، پاسبلٹی ہی نہیں ہے، اکیلے گھر میں آپ بیٹھے ہیں، رات کی تنہائی میں کہیں بیٹھے ہیں، اب آپ گھر میں کہہ رہے ہیں کہ جی میں عشاء کی نماز تھوڑی لیٹ پڑھوں گا، آج لیٹ ہو گیا ہوں، اور گھر میں بچے سو چکے ہیں اور آپ کہیں اللہ اکبر، اللہ، مسئلہ بن سکتا ہے۔ تو آپ اقامت ضرور کہیں، اقامت تھوڑی ہلکی ہوتی ہے، اس میں آپ کے کرامن کاتبین ضرور نماز میں شامل ہو جائیں گے۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ چیزیں تو موقوف، ملقوف ہیں، بالکل غائب ہیں، بالکل صفحے پر موجود ہی نہیں ہے، کسٹم ہی نہیں ہے، پریکٹس میں ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال بات کہیں اور نہیں جانی چاہیے۔ میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ بہت سارے معاملات ایسے ہوں گے اور بہت سارے آپ کو ملاکھڑا کرنے والے ملیں گے۔ ایک قرآن چ لکھیا جی، حدیث چ لکھیا ہے، حدیث دسو جی، قرآن دسو، آیت دسو جی، بے حساب باتیں بھائی صاحب جو قرآن اور حدیث میں تو نہیں ملیں گی آپ۔ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت سارے کام ہیں جو نہیں کیا، اور صحابہ کرام کو کرائے، کروائے۔ امہات المومنین کو کہا ہے آپ کریں، میرا معاملہ چھوڑیں، میرے معاملات الگ ہیں، آپ کو کرنا ہوگا۔ کئی صحابہ کرام کے روزے افطار کے بعد ہی ہے، کئی میں رات کو عبادت کرتے تھے، ان کو سلا دیا کہ سو جاؤ، سو جانے کا ٹائم ہے، کہ جی اللہ کے رسول بھی تو کھڑے ہیں، انہوں نے کہا میں تو اللہ کا رسول ہوں، تم میری برابری کرو گے۔ بھائی بہت سارے معاملات ہیں، بھری پڑی ہیں، تفاسیر بھری پڑی ہیں، احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، بہت کچھ ہے۔
یہ ساری تمہید میں اس لیے باندھ رہا ہوں کہ آج میلاد کا یہ معاملہ جب شروع ہوتا ہے نا تو یہ بہت سارے اس طرح کی کھمبیاں اکھڑنی شروع ہو جاتی ہیں لوگوں کے عقیدے گندے کرنے کے لیے. اے سنت کے خلاف ہے جی، اے قرآن جی لکھے ہے جی، اے بدعت ہوتی ہے جی. وہ اللہ کے بندو، گزارش تو اتنی ہے کہ قرآن شریف اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اول آخر یہی ہے. سورہ شعراء جیسے ابھی پڑھا 19واں سپارہ ہے جیسے ابھی ہم پڑھ رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک عجیب و غریب واقعہ اور ایک عجیب و غریب دعا اس میں آپ کو ملتی ہے. آپ نے پہلے تو اپنے والد کو اور اپنی قوم کے لیے بڑی کوشش کی کہ یہ ایمان لے آئیں، اب وہ لائے نہیں. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ یا اللہ میرے باپ کو ہدایت دے، اسے بخش دے، یہ گمراہ راستے پہ چلا گیا ہے، اور قیامت کے دن مجھے بھی رسوا مت کرنا، مجھے بھی ذلت والی زندگی میں مت اٹھانا قیامت کے دن. میرا انجام گمراہوں میں نہ ہو، میرا انجام بدکاروں برے کاموں والا میں نہ ہو، گناہ گاروں میں نہ ہو. بڑا سیدھا سا سوال ہے کہ حضور سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے یہ منسوب کر سکتے ہیں آپ کہ ان کا انجام برائی کی راہ پہ ہوگا، گمراہوں میں ہوگا؟ ممکن ہے یہ بات ممکن نہیں ہے، امکان نہیں ہے کہ وہ آپ کی کوئی عبادت ریاضت میں کوئی کسر ہو، کوئی کمی ہو، کوئی چانس نہیں. اس بات کا جواب قرآن شریف اور حضور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے فرمان قرآن شریف میں اسی سے اگلی آیت میں موجود ہے کہ قیامت کے دن بخشا تو صرف وہ جائے گا جو سیدھا دل لے کر آئے گا، سیدھا دل لے کر آئے گا. نہ عبادت، نہ ریاضت، نہ نماز، نہ روزہ، نہ لینا نہ دینا، نہ مکارم، نہ دوسرے نہ تیسرے. وہاں تو دل کا دل کھول دیا جائے گا، اندر کا اندر کھول دیا جائے گا. وہ ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، وہ ٹھیک نہیں، کچھ ٹھیک نہیں، باقی ساری ریاکاری ہے. وہ تو قرآن شریف میں لکھا کہ ریاکاری کی نماز ہے تو کیا نماز ہے پھر تو دوسروں کو دکھانے کے لیے پڑے گی. آپ پڑھ چکے ہیں یہاں، بالکل سیدھا سیدھا قرآن شریف کی آیت ہے، کوئی مطلب نہیں ہے اس بات کا. نشے کی حالت میں ہو نماز کے قریب بھی مت جاؤ، بہت سارا آپ کو مل جائے. تو اور گزارش اتنی ہے، جن کے دل نرم نہیں ہیں، جن کے دل میں محبت نہیں ہے، جن کے دل سلیم ہونا نہیں چاہتے، وہ خود اپنے دل کو قلب سلیم لے جانا نہیں چاہتے، ان کو آپ کیا بتائیں گے کہ اول آخر اصل یہی ہے. دیکھنا بھائی ذرا وہ اتروا لو، وہ ٹائم بتا دینا انہیں، یہ لے جاؤ. گزارش یہ ہے، ہم عام لوگ ہیں، ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے. ہم کوئی آسمان سے اترے ہوئے لوگ نہیں، ہم پہ کوئی فرشتہ نازل نہیں ہوا. جو بات بتائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مہربانی، بڑی محبت، بڑی شفقت ہے کہ آپ نے اس انداز میں اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچایا کہ وہ آج تک ہلا نہیں اپنی جگہ سے. جب تک اتباع رسول نہ ہو، جب تک عشق رسول نہ ہو، امکان ہی نہیں کہ آپ اسلام پر عمل کر لیں. امکان نہیں ہے اس بات کا، یہ ہو سکتا ہی نہیں ہے. جب ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اکٹھ کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، نعت کی محفل ہوتی ہے، قوالی کی محفل ہوتی ہے، اگر تو قلب سلیم ہے تو سارا ٹھیک ہے. قلب سلیم نہیں ہے تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے. حرم شریف جا کے بیٹھ جاؤ، خانہ کعبہ کے اندر گھس جاؤ، پھر تو ابو جہل کی طرح چابیاں ہی ابو جہل کے پاس رہی ہیں ایک طویل عرصہ ہے جی. لات منات عزا حبل سارے کعبے کے اندر ہی رکھے ہوئے تھے. اگر کعبے کے اندر جانا ہی مقصود ہے تو پھر تو وہ بہت عرصہ رہے ہیں بھائی، کئی 100 سال. اسماعیل علیہ السلام کے بعد تو سارے یہی قابض رہے ہیں، بڑے بڑے نام. تو وہ دلیل نہیں ہے. جب قلب سلیم حاصل ہوا تو رسالت مآب آپ صحابہ کرام بناتے ہیں، پھر آپ کے ہاتھ پہ لوگ داخل اسلام ہوتے، وہ صحابی کہلاتے. اس سے پہلے ان کی کوئی پہچان نہیں، اس سے پہلے ان کا کوئی نام نہیں، اس سے پہلے تو وہ اجمی ہیں، اس سے پہلے تو وہ امی ہیں. اطاعت رسول کے اندر آمنا و صدقنا جب انہوں نے کہا ہے تب. اب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اس معاشرے کو یاد کریں، وہ سچویشن کیا ہوگی، وہ حالات کیا ہوں گے کہ آپ اپنے دوستوں میں ہم پیالہ ہم نوالا بیٹھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے، شادیاں بھی ہو رہی ہیں،
بازاروں میں گھوم رہے ہیں، بکریاں بھیڑیں چرا رہے ہیں، کام کاروبار کر رہے ہیں، اور ایک دن اچانک آپ فرماتے ہیں مجھ پہ وحی نازل ہوئی ہے، میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ سارے سوال قرآن شریف میں لکھے ہوئے ہیں، یہ سارے اعتراضات قرآن شریف میں موجود ہیں کہ یہ جو بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے، یہ جو شادیاں کرتا ہے، یہ جو کھاتا پیتا ہے، یہ فرما رہے ہیں کہ ہم رسول ہیں اللہ کے اور میری اطاعت کیجیے، ہم کیسے کر لیں؟ تو یہ واقعی اللہ کے انعاموں میں سے انعام ہے جنہوں نے مان لیا، براہ راست اللہ کے انعام تھے، ورنہ اعتراض اور شک تو بڑا معاملہ کھلا ہوا تھا، نہ ماننے والوں کے لیے تو بہت آسانی تھی۔ کہتے کہ جی کل کا ہمارا بچہ ہے برخوردار گودوں میں کھیلا ہوا، جو ایسے ابو جہل کہتا تھا، میں نے تو پالا ہے اس کو، اب یہ سمجھتا ہے کہ جی میں لیڈر ہوں، مجھے زیادہ پتا ہے، یہ تو پڑھا لکھا نہیں، یہ تو مدرسے میں نہیں گیا، نہ سیکھا نہ لکھا، یہ ہمیں پڑھاتا ہے آگے۔ یہ وہ اعتراضات ہیں جو بڑے مضبوط اعتراض ہیں، یہ کوئی عام اعتراض نہیں ہے، بڑے مضبوط ہیں۔ کامیاب صرف وہ ہوئے ہیں جن کو قلب سلیم حاصل ہوا، سیدھے دل، انہوں نے اپنی علمیت چھوڑی، اپنا فضل چھوڑا، اپنی عقل فہم چھوڑ دی، اور انہوں نے کہا کہ جو رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ حق سچ ہے، ہم دوسری کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے آپ موسیٰ علیہ السلام کا پڑھتے ہیں کہ جب ان کا وہ مقابلہ ہوا ہے، بار بار قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے، جادوگروں کے ساتھ، اور جادوگروں نے جب دیکھ لیا کہ یہ جادوگری نہیں ہو رہی جو موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں، یہ جادو نہیں، جادو تو خود جانتے تھے، وہ انہیں پتا تھا کہ نظر بندی کے عمل جادوگری کیا چیز۔ جب وہ ناکام ہوا ان کا پانسا، تو دیکھ لیا کہ یہ تو وحی الہی اور یہ معجزہ ہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لاتے ہیں۔ فرعون نے بڑی سرزنش کی، پکڑا، کہا جی میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا، سولی پہ چڑھا دوں۔ انہوں نے کہا جی آپ جو مرضی کر لو، اب ہم دین نہیں چھوڑ سکتے، ہمیں اتنی گہرائی میں یہ بات اندر اتر گئی ہے، اب ہم چھوڑ نہیں سکتے، ورنہ بڑا علم و فضل تھا۔ جادوگری سیکھنا کوئی معمولی بات نہیں، اکیلے سیدھے گئے ہوں گے جادوگر کے پاس، ہیں جی سامری کے پاس گئے سیدھا جادو سیکھا، ایسا نہیں، یہ بڑے سٹیپس لیے ہوں گے انہوں نے، تب یہ کوئی جادوگری کرتے ہوں گے۔ سارا جب چھوڑ دیا نا اپنا پرانا علم و فضل، عقل فہم، سوجھ بوجھ، پھر قلب سلیم حاصل ہوا، پھر دل کے راستے کھل گئے۔ اور یہ ہم پہلے کئی بار قرآن شریف میں کئی بار جیسے جیسے آیات پڑھتے جا رہے ہیں، سکرو اور سبق آتا ہے، اس کو ہم کئی بار ڈسکس کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مانگا ہی ایک بات کہ میرے لیے خالص ہو جاؤ، بالکل سیدھا دل، کوئی بناوٹ نہ ہو، کوئی رنگ، کوئی روپ، کوئی اچھل کوئی کود، کوئی چھلانگے مت مارنا، سیدھے سیدھے میرے حضور پیش ہو جاؤ، اور میں ہی تمہیں طہارتیں دیتا ہوں تو دیتا ہوں، میں ہی تمہیں رزق دیتا ہوں تو دیتا ہوں، میں ہی تمہیں علم و فضل دیتا ہوں تو ملتا ہے، نہ تم علم و فضل حاصل کر سکتے ہو، نہ تم طاہر ہو سکتے ہو، نہ پاکیزگی حاصل کر سکتے ہو، یہ صرف ہم ہی تمہیں عطا کرتے ہیں، یہ ہمارا ہی کام۔ یہ تمام اصناف قرآن اور حدیث سے بالکل ثابت تو ہیں، ملیں گی تب، داخل آپ تب ہوں گے جب اپنے دل کے راستے کو کھول دیں گے، سارے شک شبے کو چھوڑ دیں گے، ورنہ دائیں بائیں آگے پیچھے، بیوی بیوی کا شوہر، بچے بچوں کا ماں، بچوں کے باپ، یعنی قریبی رشتہ دار چار چفیرے آپ کو گھیر سکتے ہیں، کہتے ہیں ایک ہی کر رہے ہیں یار، تیرا دماغ خراب ہو یار، پیرا چکر پہ ہیں، تو کیڑے چکر پہ آ گئے؟ تو یہ بڑی باتیں آپ کو ملیں گی سننے کی، لیکن ہم پہلے پرانی 20-25 سال بعد کی پرانی بات میں آپ کو سناتا ہوں۔ ہمارے ایک بڑے پیارے لاڈلے دوست ہیں اور بڑے سیدھے آدمی، بالکل آج بھی بڑے سیدھے ہیں، کوئی چلاکی نہیں ہے۔ ہم دوست یار ذرا ان کے ساتھ کوئی دل لگی بھی کر لیتے تھے، شغل پیار محبت، تو ہم نے ان کو ایسے ہی چھیڑنے کے لیے کہا کہ جی بھائی صاحب آپ سلسلے میں کیوں داخل ہو گئے، آپ کیوں بیعت ہوئے ہیں حضور بابا جی کے؟ ہم تو بال کے چھوٹے چھوٹے سارے اس وقت جب کرتے تھے، اور وہ بیچارہ چپ ہو گیا، اس نے کہا یہ تو میں نے کبھی سوچا نہیں، اس بات کا جواب بھی دینا پڑے گا، اس بات کا بھی جواب دینا پڑے گا، مجھے تو پتہ نہیں میں کیوں داخل ہوا۔ اور بات بھی ایسے ہی ہے، بات بھی ایسے ہی ہے، جو ایسے ہی داخل ہوئے ہیں نا
بالکل بونگا بن کے، بالکل سیدھے، وہی کامیاب ہے۔ نہ ہم نے عالم فاضل ہو جانا ہے۔ ابھی میرے جیسا بڈھا طوطا قرآن شریف کھول کے بیٹھا ہوا ہے سامنے، پتہ نہیں کتنا عالم فاضل، وہ علم فضل ہمیں اب آنا نہیں، ہماری عمر نکل گئی ہے۔ وہ یہ چھوٹے بچے ہو نا کہیں داخل کر دیں، وہ ایسے ایسے پڑھ کے وہ ہم سے بہت تیز، بڑا اچھا پڑھنے والا ہوتا ہے۔ ہم نے کتنا قرآن شریف پڑھ لینا ہے، کبھی زیر کی غلطی، کبھی زبر، کبھی پورا پورا لفظ غلط پڑھ جاتے ہیں۔ ہمارا تو ہے ہی نہیں نا، جو نارمل بازاری باتیں ہیں وہ تو جتنی مرضی کرا لو، نواز شریف، عمران خان کرا لو، لیکن قرآن تو ہم اب تو شروع ہوا ہے پڑھنے، تو ظاہر زبان نہیں چلتی اتنی، تو ہم نے کتنا علم و فضل حاصل کر لینا۔ بالکل ایسا ہی، بالکل ایسا ہی قرآن شریف بار بار بیان کرتا ہے، بار بار بیان کرتا ہے کہ اگر تم اس کو ریئلائز کر لو، اس بات کی تہ تک پہنچ جاؤ کہ تم بالکل کچھ جانتے نہیں، ہینڈز اپ کر کے آ جاؤ، تو ہم تمہیں چلاتے ہیں، ہم تمہیں آ کر لے کے چلتے ہیں۔ ورنہ اگر تم علم و فضل کی بات کرو گے تو پھر سلب کرنا تو ہمارا کام ہے، ہم اٹھا کر اچک کر تو لے ہی جائیں گے۔ جیسے دو بار سورہ نحل میں اور سورہ حج میں، غالب سورہ نحل میں تو مجھے یاد، سورہ نحل میں ہی ہے، سورہ حج میں تو اچھی طرح یاد ہے کہ تمام علم حاصل کر لینے کے بعد آپ یہ یقین کر لیں گے، آپ اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ آپ کچھ نہیں جانتے، کچھ نہیں جانتے۔ پھر قرآن شریف بھرا پڑا ہے بار بار کہ جب ہمارے فرشتے تمہاری روح قبض کر لیتے ہیں آ کر، پھر کون روکنے والا، کون بچانے والا؟ یہ تو ہمارا احسان ہوتا ہے، موت کی وادی سے تمہیں زندگی دوبارہ دے دیتے ہیں، ورنہ تو ہم رات کو تمہاری روح قبض کر لیتے، لے جاتے، صبح تمہیں دوبارہ زندگی دیتے ہیں۔ قرآن شریف کے فیصلے، اب اس میں سوال جواب ہوتے ہوں گے، لیکن میں تو آپ کو آسان ترجمہ بتا رہا ہوں، سیدھا اس کا یہ بھی تو مطلب ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ کہیں گے نہیں جی وہ تو اگلے شعور کی ڈیتھ ہے، وہ میں کہہ چکا ہوں پہلے۔ تو اپنے نصیب ہوتے ہیں، اپنے قسمت ہوتی ہے۔ کئی لوگ ہیں جب اللہ کی کتاب کو کھولیں گے تو انہیں محبت ہی محبت ملے گی، آیتیں ہی ایسی نظر آئیں گی جس کے اندر محبت کا اظہار ہو رہا ہے، اس سے ان کے دل نرم ہو جائیں گے، ان کی آنکھیں اس سے تر ہو جائیں گی۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ جب وعید کی خبریں سنیں گے، جہنم کی بات سنیں گے، عذاب کی، حمیم کی، غساق کی، تب ان کے اوپر خشیت طاری ہوگی، پھر رونا دھونا شروع ہو جائے گا، آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے۔ دونوں مرتبے ہیں، دونوں طریقے ہیں، آگے پیچھے کون سا ہوگا یہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن دونوں مرتبے سیکھنے کے عمل ہیں۔ قرآن شریف خود اس بات میں یہی ارشاد فرماتا ہے کہ اس کو پڑھ کے بہکنے والے بھی موجود ہیں، اور یہ جو آیات ہم نازل کرتے ہیں یہ لوگوں کو ایمان بڑھانے کے لیے بھی بہت ہے، جن کے بڑھنے ہوتے ہیں وہ بڑھ ہی جاتے ہیں۔ جیسے ہم مشرب ایک سوچ کے لوگ جب بیٹھ کر قرآن شریف پڑھتے ہیں تو ہمارا خود بخود دھیان محبت کی طرف رائج ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور مغفرت کی طرف رائج ہو جاتا ہے۔ عذاب والی آیتیں پڑھتے ہیں، بالکل پڑھنی چاہیے، دوزخ کی بات پڑھنی چاہیے، دوزخ کی بات سنانی چاہیے، اس سے بڑا خوف خدشہ ہونا چاہیے، لیکن شاید ہمارا جمپل ایسا ہے کہ ہمیں یہ اندر سے یقین کامل ہے کہ یہ بات ہمارے لیے ہو نہیں رہی، بات سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ صحیح حدیث بھی ہے، اس کے اوپر میں پہلے اس کو عرض کر چکا ہوں، ٹائم تھوڑا میں بتاتا ہوں آپ کو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ایک بار خطبے کے بعد یا خطبے کے دوران وحی کا نزول ہوا، اور آپ نے اسی طرح کی وعید کی آیات، جہنم اور عذاب کی بات پڑھ کر سنائی۔ ظاہر ہے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے اور صحابہ کرام سن رہے تھے، تو ماحول اور معاملہ کچھ اور ہوگا، وہ تو بہت ہی غور سے سنتے تھے نا، اور اسی وقت انہوں نے فوراً عمل درآمد کرنا ہوتا تھا، وہ یہ نہیں کہ جی سنا اور بس گئے، وہ عمل درآمد کرنا ہوتا تھا اسی وقت۔ عصر کی نماز کا وقت آیا تو ایک صحابی ان میں سے کم تھے، مغرب ہوئی، عشاء ہوئی، وہ صحابی مسجد نہیں آئے، ایک دن، دو دن، تین دن گزر گئے، اور جج کر لیا رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جی فلاں مذکور صحابی کہاں ہیں، آ نہیں رہے۔ انہوں نے کہا جی وہ تو بہت زبردست بیمار ہیں،
اور تو اٹھ نہیں سکتے بستر سے. اچھا چلو ہم نماز کے بعد ان سے ملنے جاتے ہیں. آپ گئے, کوئی دل لگی کی باتیں کی, کوئی ہنسی مذاق, کوئی ذرا دل جوئی کی ان کی, اور باتوں باتوں میں آپ نے ان کی مزاج پرسی کی بات ان سے پوچھا کہ بھائی آپ نے کوئی دعا تو نہیں مانگی اللہ سے؟ کہا جی اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں, مجھے یاد نہیں کہ میں نے کچھ مانگا ہو, ایسی کوئی بات یاد نہیں. کہا اچھا چلو خیر. پھر کچھ باتیں ہوئیں اور درمیان میں پھر آپ نے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ آپ کچھ یاد کریں, کوئی دعا تو نہیں مانگ لی اللہ سے؟ کہ جی مجھے یاد نہیں آتی. آپ نے کہا چلو خیر ہے. تیسری بار پھر باتوں باتوں میں کچھ دائیں بائیں ان کا دل بہلایا جیسے بیمار کے ساتھ کرنا چاہیے, اور آپ نے پھر کہا کہ مجھ یاد کرو تم نے کوئی دعا تو نہیں مانگی؟ میں نے کہا جی ایک دعا مجھے یاد آتی ہے, جب آپ نے وہ ارشاد فرمایا وہ منبر پہ, اور عذاب کی اور وعید کی اور حمیم کی اور غساق کی اور جہنم کی اور عذاب کی بات ہے. میں تو بہت ڈر گیا جی. میں نے کہا یہ تو بڑا مشکل کام ہے, یہ تو بڑا سخت بات ہے, بڑا سخت عذاب ہے یہ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا جو مجھ پہ وہی آزمائش ڈالنی ہے وہ بھی ڈال دیں آپ, میں وہاں کا نہیں جھیل سکتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بڑا غصہ فرمایا. آپ نے کہا تم نے یہ کیسے جان لیا کہ تمہیں اللہ عذاب دے گا؟ تم نے وہ آیتیں نہیں سنی جو میں نے الگ پڑھی اس کے علاوہ, کہ وہ مہربان ہے, بخشنے والا ہے, بالکل معاف کر دینے والا ہے, وہ حساب کتاب کے بغیر بالکل چھوڑ دیتا ہے سارے معاملات, پہلے ہی دے رکھا ہے بے حساب, بے حساب دے رکھا ہے, بے حساب دے رکھا ہے. تو تمہیں یہ گمان کیسے ہوا کہ وہ تمہیں پکڑ لے گا اور دوزخ میں ہی ڈالے گا؟ ہو سکتا ہے تمہیں بخش دے. اور آپ نے ان مذکور صحابی کو باقاعدہ اس دعا سے توبہ کروائی کہ اللہ کے حضور توبہ کرو اور اس کی رحمت پہ یقین کرو اور آگے بڑھو, اس کے معاملے اس پر چھوڑ دو. قیامت کا معاملہ اس کے ہاتھ ہے, نہ میرے نہ تیرے, کسی کے ہاتھ نہیں, کسی کی ملکیت نہیں ہوگی, کسی کا حکم نہیں چلے گا ہے, تمام حکم اللہ کا ہوگا, تمام, دوسرے کا تو حکم کوئی ہوگا نہیں. تو گزارش اتنی ہے, ہمارے ہاں سلاسل میں صوفیہ کرام, بزرگان دین, خاصان خدا, ہم جیسے نالائقوں کی تربیت کرتے بھی انہی امور پر ہیں, انہی راستوں پہ کرتے ہیں کہ اتنا یقین کامل رکھو کہ وہ ایسا محبت کرنے والا معبود ہے, وہ مالک مختار ہے, اس کی بخشش کے حساب کوئی نہیں ہے. جہنم, قیامت, عذاب, یہ سارے معاملات نافرمانوں کے لیے ہیں. زیادہ تر جب ہم اس معاشرے میں دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جی پوری نماز نہ پڑھنے والے بہت سارے مل جائیں گے, 5 نمازیں نہیں پڑھتے, لیکن نمازیں تو پڑھتے ہیں, کبھی تو پڑھ ہی لیتے ہیں. جمعے کی پڑھ گیا کوئی, کسی کی فجر رہ گئی, کسی کی ظہر رہ گئی, کسی کی عصر, لیکن بیچ میں ایک آدھ پڑھ بھی لی, ایسے ہی دماغ میں آئی پڑھ بھی لی. کبھی قضا بھی پڑھ لی, جب وقت نہیں رہا تب پڑھ لی. قضا سے متعلق میرا عقیدہ ذرا مختلف ہے, اس لیے میں زیادہ ڈسکس کر رہا ہوں. اور نہ ہوئی تو جمعے کی پڑھ لی, نہ ہوئی تو عید ہی کی پڑھ لی, ہو سکتا ہے جنازہ ہی پڑھ لیا ہو. بھائی کسی عمر میں, کسی صنف میں, کسی جگہ پر تو اس کے ریکارڈ پہ آگے کہ یہ نماز پڑھتا تھا. بھائی ریگولر نہیں تھا لیکن کبھی تو پڑھتا تھا. تو حساب لینے والا جب حساب لے گا تو وہ پوچھے گا کہ بھائی اس کا نامہ اعمال کھولا جائے, دیکھو نماز پڑھتا تھا, تو اس کے ریکارڈ میں کیا نکلے گا کہ جی پڑھتا تو تھا. دوسرا عقیدہ بھی بالکل ٹھیک ہے, جو ذہن میں آپ لوگوں کے شاید آ رہا ہو, کہ وہ کہیں گے نہیں پڑھتا تھا, یہ تو چھوڑتا بہت تھا. تو آدھا گلاس خالی ہے, اس پہ یقین کر لیں, لیکن آدھا گلاس جو بھرا ہوا ہے بہتر وہ اس پہ یقین کر لیں. تو حتمی فیصلہ یہ ہوگا کہ یہ پڑھتا تھا, کہیں نہ کہیں موجود ہے, نمازیں پڑھی ہیں اسے. تو جب پڑھی ہے تو سوال جواب ختم ہو جائے گا. معاملہ پھر کیا ہوگا, پھر معاملہ رہ کیا جائے گا. اور اگر وہ پوچھ لے تو جواب دینے والا کون؟ بات تو یہ ہے کہ ایک اصل بات جو ہے, کوئی بھی غلطی, کوئی بھی گناہ یا برائی یا دوسرا تیسرا جو انسان نے نافرمانیاں کرتی ہوں گی اللہ کے حضور, اگر وہ سوال کرنے والا سوال کر لے گا تو جواب کون دے گا؟ جواب دینے کی ضرورت کس کی ہے؟ جواب کون دے لے گا؟ کیا بڑا عالم دین جواب دے لے گا؟ کیا امام مسجد جواب دے لے گا؟
کیا امام کعبہ جواب دے لے گا؟ جواب دینے کی طاقت ہی کسی میں نہیں۔ صحیح احادیث کے عین مطابق وہاں تو بولنے کی کسی کی جرت ہی نہیں ہوگی۔ رسول انبیاء علیہ السلام گھبرائے گھبرائے پھر رہے ہوں کہ آج ہمارا کیا حساب ہوتا ہے ہم بھی نہیں جانتے۔ آج تو اللہ کا غصہ وہ غصہ ہے جو ہم نے پہلے کبھی دیکھا نہیں۔ تو معاملت ایسے ہی ہے، بندگان خدا، خاصان خدا، پھر ان تمام چیزوں سے دیکھیں ہر تصویر کے دو رخ ہیں۔ آپ جڑ کو ہی مٹا دیں اگر، جیسے میں آپ اس نقطے سے پہلے آپ کو ایک کہانی سنا دیتا ہوں۔ ایک دور کا فرعون تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام والا نہیں، وہ دوسرا والا، اور اس کے درباری تھے اکٹھے، اور اس کے پاس انتہا سے زیادہ ایک کوئی قیمتی ہیرا تھا، بہت نایاب، جو سمجھ لو کہ کرۂ ارض پر ایک ہی تھا، اور بار بار دربار میں پیش کیا جاتا، اور لوگ بڑی تعریف کرتے کہ جی بادشاہ کی بڑی قسمت، اس کے پاس ایسا ہیرا ہے۔ بادشاہ چونکہ بادشاہ تھا اور سیانہ بہت تھا، اس نے کہا کہ میں ہیرا کہیں چھپاؤں گا اپنی مرضی سے، اور تمہیں ایک موقع دوں گا، جو ڈھونڈ لائے، تلاش کر لائے، ہیرا اس کا ہے۔ لوگوں کو ظاہر اشتیاق ہوا کہ جی بڑی بات ہے، چانس لینا چاہیے، ٹرائی مارے۔ بادشاہ نے ہیرا اپنی مرضی منشا سے کسی جگہ محظور کو چھپا دیا، اور سب کو موقع دیا، جاؤ تلاش کر لاؤ۔ خوب ڈھونڈ پڑی، خوب گھومے پھرے، تھک ہارے واپس آئے۔ بادشاہ کی چھپائی چیز تھی، ہر ایک کو کیسے ملتی؟ ایک بونگے کا ایسے ہی ہاتھ پڑ گیا اور اس کو مل گیا، وہ اچھلتا کودتا آ گیا، جی مجھے مل گیا ہیرا۔ میں کہا واہ بھائی کمال ہو گیا، ہیرا تمہارا ہوا، بلکہ اور انعام ملے گا۔ یہ خوش خوش سائڈ پہ ہوا دائیں بائیں، باقی درباریوں کے منہ لٹکے ہوئے۔ بادشاہ نے کہا ان سب کو بھی انعام دیا جائے گا، سب نے محنت کی ہے، سب کو انعام دیا۔ انعام جب دیا تو بھائی صاحب جنہیں ہیرا ملا تھا ان کو مرچیں لگ گئیں، حسد پیدا ہوا کہ جی محنت تو میری ہے، یہ تو ایسی ٹامک تو یہاں مارتے رہے، اصل محنت تو میں نے کی ہے، ڈھونڈ کر تو میں لایا۔ یہی سوال قیامت کے دن ہوگا لوگوں میں، آج بھی ہیں ایسے کہ عبادت گزار تو میں ہوں، تم تو بے نمازی قسم کے آدمی ہو، اصل یہودی تو میں ہوں، اصل عیسائی تو میں ہوں، اصل سکھ میں ہوں، اصل ہندو میں ہوں، اصل مسلمان میں ہوں۔ ایک ہی بات ہے یہ۔ آپ کہیں نہیں اصل مسلمان جو کہا وہ تو اس نے تو ٹھیک ہی کہا، باقی سارے جھوٹے تھے۔ کیوں جی؟ کیونکہ ہم جو ان کے ہمارے پوروجوں کی بات آ گئی، تو پوروج مت پوچھنا بھائی اپنے کبھی کہیں ایسا نہ ہو یا بھی وہی ہے جی ماموں نکل آئے۔ ایسے ہی ہے نا وہ مصرا، کیسے یہاں بھی وہی ماموں نکلے، اسی قسم کا آج کل کی زبان میں تو ایسا ہی ہے۔ بادشاہ نے کہا دیکھو بات یہ ہے، محنت سب کی برابر تھی، لیکن ہیرا تو تھا ہی ایک ہی تھا، تو سب کو کیسے ملتا؟ اب اصل اصول یہ تھا جو بادشاہ کو کرنا تھا، خود فرعون نے یہ کہا کہ جتنے لوگ تھے ڈھونڈنے والے اتنے ہی ہیرے چھپائے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ایک ایک ڈھونڈ لاؤ، تو پھر آج نہیں تو کل کرتا نہ مرتا ایک ایک تو ڈھونڈ ہی لیتے۔ جب تھا ہی ایک ایک کے ہاتھ میں آ گیا، باقیوں کو تو ملنے سے رہا، ختم ہو گئی بات۔ تو تم حسد مت کرو، تمہیں تو انعام بھی ملا اور ہیرا بھی ملا۔ نے کہا اچھا، اب فتنہ ختم نہیں ہو رہا تھا ظاہر ہے۔ میں نے کہا لاؤ وہ ہیرا سامنے لاؤ۔ ہیرا لایا گیا، اس پہ گرز ہتھوڑے برسا کر اسے پاش پاش کر کے توڑ کے فارغ کیا، ختم۔ لو جی میں قصہ ہی مکاتا ہوں، نہ ہوگا ہیرا نہ ہوگا حسد، اب ڈھونڈ لے ڈھونڈنے والا، ایسی تیسی میں جاؤ۔ اس کہانی سے ہمیشہ مجھے ایک ہی بات یاد آتی ہے کہ اگر آخر دور میں بڑے بادشاہ نے اپنے اس ہیرے کو توڑ ڈالا جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، وہ جنت کا ثمر، وہ جنت کا انعام جنہیں مل جائے گی، ظاہر ہے ایک ہی جنت ہے، اگر اس طرح گنتی گن لی جائے، جنہیں مل جائے گی، اور وہ بڑے شادمان فرحان، باقی دوست کی۔ اگر فیصلہ کرنے والے بڑے بادشاہ نے وہی فیصلہ کیا جو پہلے سنایا گیا، اور اس کو پاش پاش کر ڈالا کہ اب سب ایک برابر ہو گئے، اب وہ انعام ہی نہیں بچا، تو آپ کو کیا لگتا ہے ایسا کر سکتا ہے بادشاہ یا نہیں کر سکتا؟
مجھے لگتا ہے ایسا کر سکتا ہے کیونکہ ایسا قرآن شریف میں کئی بار لکھا ہوا دیکھا ہے میں نے. قرآن شریف میں بار بار لکھا ہے کہ تمہارے سارے جھگڑے مکا دوں گا، جن باتوں میں تم جھگڑا کرتے تھے حقیقت حال بتا دوں گا تمہیں. پڑھا نہیں پڑھا آپ نے؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں تنبیہ کریں، آپ انہیں ہدایت کی بات سنائیں، آپ انہیں میرا فرمان سنائیں. ایمان لے آتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں لاتے ٹھیک ہے، میں قیامت کے دن کے جھگڑوں کا فیصلہ کر دوں گا. یہ جو جھگڑوں کا فیصلہ ہوتا ہے نا، یہ بڑا بڑا ٹیکنیکل. آج کل آپ عدالت کا فیصلہ لے لیں، اگر دو پارٹیاں ہیں، ایک مدعی ہے ایک مدعا علیہ ہے، وہ ایک کے حق میں فیصلہ ہوگا، ایک ناراض ایک راضی. ہو سکتا ہے جس کے حق میں فیصلہ ہوا ہے وہ بھی پورا راضی نہ ہو. یہ تو طے ہے کہ ایک پارٹی تو ناراض ہوگی کہ جی میں تو کیس ہار گیا، ایک کے خلاف تو جائے گا. تو فیصلہ نہ ہوا، مطمئن نہ ہوئے. اور اگر بڑے بادشاہ کے ہاتھ میں ہوگا جس کا کام سب کو مطمئن کرنا ہے، تو پھر وہ جھگڑا مکا دے گا، سارا جھگڑا ہی مک جائے گا. تو خاصان خدا نے، بندگان خدا نے، رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، یعنی صحیح حدیث میں اگر آپ یہ پڑھتے ہیں کہ آپ راتوں کو گڑ گڑا کر عبادت کر رہے ہیں اور آپ اتنی دیر قیام فرما رہے ہیں کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے ہیں، اور امہات المومنین بھی رو رو پڑتی ہیں کہ جی آپ اتنی عبادت کیوں کر رہے ہیں، آپ سے تو برائی کا شائبہ ہی کوئی نہیں، آپ کیوں اتنا گڑ گڑا کے توبہ استغفار پناہ مانگتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں شکر گزار بندوں میں سے نہ ہو جاؤں. کیا تم جانتے نہیں کہ وہ تو جب چاہے راستے سے ہٹا دے، جب چاہے انسان کا دل پھیر دے. تو میں اس وقت سے ڈرتا ہوں. تو میں اللہ کے شکر گزار بندوں میں سے ہونا چاہتا ہوں، میں اس لیے عبادت کرتا ہوں. تو آپ کو ان تمام روایتوں اور احادیث سے، اور ایک کیا، یہ تو بہت ساری ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ بالکل یہی تھا جو میں عرض کر رہا ہوں کہ فیصلہ تو بڑے بادشاہ کے ہاتھ میں ہے. وہ کس کے حق میں کیا فیصلہ دیتا ہے، کس کو اچھائی اور کس چیز کو برائی ثابت کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے اندر کا اندر. بڑے بڑے نمازی فوائل للمصلین میں چلے جائیں گے، قرآن شریف کہہ رہا ہے بڑے بڑے نمازی فوائل للمصلین، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے. یہ نمازیوں کے لیے کوئی یہود اور نصارہ اور ہندوؤں کی بات تھوڑی ہو رہی ہے، تو مسلمانوں کی بات ہے. تو اللہ کے رسول اچھی طرح سمجھتے تھے اس بات کو کہ فیصلہ بڑے بادشاہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جیسا چاہے گا فیصلہ فرما دے گا. اور معبود کے فیصلے بندے کے فیصلے کے بالکل الٹ ہوتے ہیں. جیسا میں نے اور آپ نے سوچا ہے بالکل اس کے الٹ معاملہ ہو جائے گا سارا، کیونکہ ہم بندے کی حیثیت سے سوچتے ہیں، بندے کی حیثیت سے، معبود کی حیثیت سے وہ سوچتے ہیں، مالک کی حیثیت سے. ہم تو غلام کی حیثیت سے سوچتے ہیں، ہماری سوچ بالکل محدود ہے، رکی ہوئی ہے. اس کی سوچ، اس کے فیصلے بالکل الگ ہوں. اور وہ کیا ہوں گے؟ اسے پناہ مانگنی چاہیے، فیصلے سے ہی پناہ مانگ لینی چاہیے، فیصلے سے ہی، گنتی سے، حساب سے ہی پناہ مانگ لینی بہتر ہے. تو جتنے صوفیاء کرام بزرگان دین کے آپ تربیت و تعلیم میں داخلے سلسلہ ہو کر سیکھیں گے، آپ کو یہ درس سبق ضرور ملے گا کہ نتیجے کی پرواہ کیے بغیر چلتے جاؤ. یہ بے رنگ اور بے بو معاملہ ہے، اس میں حاصل کچھ نہیں ہوتا، جو حاصل ہے وہ بھی ہاتھ سے جاتا ہے، اور اگر ہاتھ سے نہ گیا تو ابھی کچا ہے، ابھی ناکافی ہے. دو مذہبوں کا معاملہ تو جانتے ہیں آپ، بہت ہی اعلیٰ. اب میں بتاؤں گا نہیں کہ تفصیل کیا ہے، وہ اعتراض بڑا ہوتا ہے تو رہنے دیتے، بس دو مذہب سمجھ لیں آپ. وہ کہاں بیٹھے تھے اگر بتاؤں گا پورا معاملہ تو ویڈیو پہ وہ کمنٹس آتے ہیں نا کہ پھر علماء لفیظ ہو جاتا ہے. دونوں اپنے ہوش حواس کھو چکے تھے، یاد الہی میں غرق، بس اس کی یاد ہے. اور یہ ہے مذہب، اصل مذہب ہی ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، وہ بھی اچھے ہی ہوتے ہیں بھائی، ٹھیک ہی ہوتے ہیں. لڑکے پھڑکوں نے ان کو پکڑ لیا اور شرارتیں شروع کی، تنگ کرنا، چھیڑنا شروع کیا. اور کچھ نے تو بڑی زیادتی کی حد کی کہ جلتے انگارے ان کے زانوں پر رکھ دیے، بیٹھے تھے اور ایک کے رکھ دیا اور ایک دونوں کے رکھ دیا. ایک کی کھال جل گئی اور ایک کی کھال نہ جلی، ایک کے نشان بھی نہ پڑا جلتے انگارے سے، اور ایک کی کھال جل گئی.
جو رہبر اور استاد بیٹھے تھے سوال کرنے والے اپنے مریدوں سے، انہوں نے کہا تم نے دونوں کا حال دیکھا، دونوں میں سے کون سا کامل لگتا ہے، بڑے مرتبے والا کون ہے دونوں میں سے؟ میں نے کہا جی ثابت ظاہر بات ہے، جس کی کھال نہیں جلی کرامت دکھا دی وہی زندہ۔ میں نے کہا یہیں چوک گئے ہو، اصل میں ابھی تک یہ کچا ہے، اسے اپنے وجود کو محفوظ کرنے کی قدرت حاصل ہے، اپنے وجود کو بچانے کی۔ دوسرے نے وہ بھی چھوڑ دیا ہے، اپنے وجود سے بے نیاز ہو چکا ہے، کھال جلتی ہے تو جلتی رہے، جو اللہ تعالیٰ نے جیسا وجود جسم رکھا اس کو بچانے کا معاملہ اس نے چھوڑ رکھا ہے، سارا ہی اللہ کے حوالے ہے۔ یہ جو سارے اللہ کے حوالے والے لوگ ہیں نا، یہ بڑے مرتبے کے لوگ ہوتے ہیں، بڑے مستند نام ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، اور ہم جن کے لیے آج بیٹھے ہیں، حضرت خواجہ مخدوم صابر پیر سرکار، ان کا تو معاملہ ہی بالکل تمام دنیا میں تمام صوفیہ کرام بزرگان دین خاصان خدا جتنے سوانح عمری جتنوں کی پڑھ لیں، بالکل الگ معاملہ ان کا ہے، بالکل الگ سوانح عمری ہے۔ کچھ ملتی ہے، کچھ معاملہ ملتا ہے تھوڑا سا حضرت خواجہ ابو علی قلندر سے، کچھ صنف ان میں، لیکن وہ بھی بالکل ایسے نہیں۔ حضرت مخدوم جیسا آپ کو دوسرا نہیں ملے گا، آپ سوانح عمری پڑھ کے کمپیئر کر کے دیکھیں، آپ بالکل مان جائیں گے اس بات کو۔ یہ بھی بالکل خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے سارا جہان، زمین آسمان، جنت دوزخ، یہ سب چھوڑ چکے تھے، بہت اول سے، ہمیشہ سے چھوڑ چکے تھے۔ آپ کو ان کی سیرت میں، آپ کو ان کے طریقے میں نہ اچھل کود ملتی ہے، نہ لنگر ملتا ہے، نہ قوالی ملتی ہے، نہ سلسلہ ملتا ہے، نہ مسجد ملتا ہے، نہ منبر ملتا ہے، نہ واعظ ملتا ہے، نہ تقریر ملتی ہے، نہ خانقاہی نظام ملتا ہے، کچھ بھی نہیں ملتا، ماں سوا یاد الہی کے، اس کی حضوری کے کچھ بھی نہیں ملتا، کچھ اور نہیں ملتا آپ کو، بس اس کی حضوری ہے اور کھڑے ہیں، اس کا دھیان ہے اور کھڑے ہیں، نہ کھانا، نہ پینا، نہ سونا، نہ جاگنا، نہ اٹھنا، نہ بیٹھنا، کچھ نہیں۔ آذان کی آواز کان میں پڑ جائے تو نماز ادا ہو جائے گی، ورنہ وہ بھی ہوش نہیں۔ اس سے کچھ لوگوں نے صابری سلسلے میں داخل ہونے کے بعد نماز چھوڑ دی، انتہائی گدھے لوگ تھے، زمانے کے گدھے تھے وہ، جنہوں نے نماز ہی چھوڑ دی، اللہ کا محبت کا راستہ ہی چھوڑ دیا۔ مخدوم صابر دوسرا نہیں ہو سکتا، یہ یاد رکھے، وہ ایک اکیلے اس مرتبے کا ہو جائے آدمی، اگر خود کو جانے کہ میں ایسا ہو گیا تو پھر وہ کرے، پھر جو اس کی مرضی ہو۔ میرے آپ کے جیسے کا تو منہ نہیں، منہ کیا ہونا بات نہیں، اور اس کی جرت نہیں ہونی چاہیے، لیکن جن کا نام لیتے ہیں آج نہیں تو کل ان کے طریقے کو کچھ نہ کچھ تو آئیں گے۔ اب ہم سفید داڑیوں والے زیادہ تر ہو گئے، وہ لطیفہ ہے مرزا غالب کا سفید داڑھی پہ، کوئی سفید داڑھی والے دوست بیٹھے تھے، سنا ہوگا شاید آپ نے، ان کو دیکھ کے کہہ رہے واہ بھائی واہ، امتداد زمانہ کا کوئی اثر آپ پہ نہیں دیکھتا، جتنے جوانی میں آپ بوڑھے تھے اتنے ہی آج بھی بوڑھے ہیں، جتنے بال اس وقت سفید تھے آج بھی سفید اتنے ہی، اعمال کی وجہ سے بھی داڑھی کالی نہیں ہوئی۔ تو ہم بھی داڑھی والے ہیں سفید، سب کے سب سفید بالوں والے زیادہ تر ہو گئے ہیں۔ میں تو ابھی کالی داڑھی والا ہوں، لڑکا سا ہوں، لیکن آپ لوگ تو ہو چکے ہیں۔ تو کب آخر ایک نمبر ہوں گے، محض اللہ کی ذات ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا، یہ وقت بھی کبھی آنا چاہیے، مجھے لگتا ہے آنا چاہیے۔ کبھی تو اس خانقاہی نظام کو بھی سیکھا جائے جس کے اندر کوئی لالچ، کوئی تمنا، کوئی تڑپ، کوئی تمنا نہیں، کوئی دنیا نہیں، صرف حضوری اللہ کی۔ اب ظاہر ہے اپنی فیملیاں تو چھوڑنے کا نہیں کہہ رہا میں آپ کو کہ گھر بار چھوڑائیں، اگر میں حضرت مخدوم صابر سے ابھی منسوب کروں تو پھر وہی بنتا ہے۔ حضرت بابا فرید کی صاحبزادی کے ساتھ جو آپ کا نکاح ہوا اس کا معاملہ جانتے ہیں سارے، چلو اس لیول پہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ پھر چھوٹا عمرہ رہ جائے گا۔ ہاں جی، سسرال بھی گئی تو حضرت بیگم علیہ السلام بھی گئی، یہ تو بڑا کام خراب ہے بھائی، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن کسی مرتبے میں رات کی کسی تنہائی میں اپنے قلب کو سلیم کرنے کی کوشش تو کی جانی چاہیے۔ کب تک بناوٹ کی جائے گی، کب تک دھبڑ 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 قوالیاں پیٹی جائیں گی، کب تک وہی ہیں جی ایک ہی طریقہ کار ہوگا،
اچھل ہوگی، کود ہوگی، تو کبھی کبھی اس کو تنہا بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ تو اسی لیے اوراد ہیں، وظائف ہیں، رات کی تنہائی ہے، مراقبات ہیں، دھیانداری ہے، اس کو رائج کریں بڑے ہی دھیان کے ساتھ، بڑے ہی گہرائی کے ساتھ۔ آ جائیں جناب، آ جائیں تشریف جی، وعلیکم السلام، ادھر آ جائیں، آ جائیں۔ گہرائی کے ساتھ اس معاملے کو سوچیں، سمجھیں، اور اس کو اپنی زندگیوں میں اپلائی کر دیں کہ ہم نے آج نہیں تو کل اس معاملے کو بھی پکڑنا ہے، اس معاملے کو بھی آگے لے کے چلنا ہے۔ تو بہرحال اب ہم ختم شریف پڑھتے ہیں، میرا خیال ہے بات تو لمبی بہت ہو رہی ہے اور پھر دیر ہو جائے گی۔